رمضان المبارک کی آمد پر حکومت نے علماء کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک 20 نکاتی احتیاطی ہدایت کا اعلان کیا تھا۔ ان متفقہ تجاویز کے تحت ملک میں مساجد کھولنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اگرچہ ان ہدایات پر کہیں عمل ہوا کہیں عمل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کافی مساجد پر ہم نے یہ دیکھا کہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کی کوشش ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ صورتحال کب تک جاری رہے گی؟ عید کی نماز کے حوالے سے حکومت اور علماء میں کیا بات چیت چل رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب قبلہ ایاز صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو رمضان المبارک آپ کو۔ اور رمضان اس مرتبہ بڑا ایک ڈیفرنٹ قسم کا رمضان چل رہا ہے، اور آپ کے لیے خاص طور پر یہ زیادہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ تمام جو دینی معاملات ہیں اس کے اوپر پھر ایڈوائس آپ لوگوں کی طرف سے جاری ہوتی ہے، نیگوسیشنز ہوتی ہیں۔ تو اب جو مساجد والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ دے دیجئے کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے اور کس حد تک آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ان معاملات پہ ہم عوام کو براہ راست مخاطب کریں۔ جو 20 نکاتی اعلامیہ تھا وہ بڑی محنت کے بعد سامنے آیا۔ علماء کرام نے اس پر بڑی مشاورت کی، پھر صدر مملکت صاحب نے باقاعدہ پورے ملک کے علماء کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مشاورت کی۔ 18 اپریل کی بات ہے، پھر 20 اپریل کو یہی بات آگے بڑھی اور خود وزیر اعظم صاحب نے اجلاس کی صدارت کی اور مشاورت کی۔ تو اب جو زمینی صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو جید علماء کرام ہیں کہ جن پہ دستخط ہیں، جنہوں نے دستخط کیے ہیں اس مشاورت میں شامل ہیں، انہوں نے تو اس پہ منوان عمل کیا ہے۔ اپنے جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے معتقدین ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی یہی ہدایت سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دی ہے، ذاتی طور پہ بھی دی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں یا دیہاتی علاقے ہیں ان میں اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید پیغامات بھی اس طرح سے نہ پہنچ سکے ہوں ان علاقوں میں۔ نہیں، پیغام پہنچ چکا ہے جی، پیغام بالکل پہنچ چکا ہے، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں کرونا کے حوالے سے اب تک ایک ڈینائل کی کیفیت ہے۔ ہم بالکل صحیح اعتراف نہیں کر رہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور یہ ایک وبا ہے، اور اس سے محفوظ رہنا یہ صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے ضروری ہے، بلکہ اپنے آس پاس کے لیے، اپنے گھر کے اندر والدین کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اس چیز کا ادراک اب تک بہت کم ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے آپ کا پروگرام چل رہا ہے اور بھی میڈیا کے اندر، کہ اس کو ہم زیادہ تیزی کے ساتھ، کیونکہ اب جو نئی صورتحال ہے اس میں لاک ڈاؤن کو تو ذرا نرم کر دیا گیا ہے، تو اب یہ نئی صورتحال کی وجہ سے اس بات کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے کہ ہم عوامی شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب جو تعداد اگر ہم بات کریں، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ 90% مساجد میں عمل نہیں ہو رہا ہے، تو 90% تو خیر ایک ظاہر ایک بہت بڑا ایک نمبر ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کے پاس کیا خبر ہے کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ بہت زیادہ مساجد میں عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی اس قسم کے اعداد و شمار باقاعدہ ایک سروے کے نتیجے میں تو جمع نہیں ہوئے، لیکن ہم نے جس قدر معلوم کیا ہے یا لوگوں سے ہماری مشاورت ہوئی ہے یا ہم ادھر ادھر جانے کا موقع ملا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ جو بڑی مساجد ہیں یا شہری علاقوں کی جو مساجد ہیں یا جن کی قیادت ان علماء کے ہاتھ میں ہے کہ جو ادراک رکھتے ہیں اور شعوری طور پہ اس مسئلے کی اہمیت سے آگاہ ہیں، وہ تو بہت ہی، یعنی خطبات جمعہ میں بھی، دروس قرآن میں بھی انہوں نے اسی چیز کو آگے بڑھایا ہے، اور ایک عمومی اس حوالے سے تو بیداری کی، شعور کی کیفیت ہے، لیکن دور دراز کے علاقوں میں نہیں ہے۔ جب یہ لوگوں کے اپنے اوپر بھی ہے نا، ابھی بھی جیسے لاک ڈاؤن ذرا نرم ہوا تو شاپنگ سینٹروں میں خواتین پھر رہی ہیں، کپڑوں کی دکانوں پہ پائی گئی۔ یہ اب دیکھیں کہ صرف مسجد کی تو بات نہیں ہے جی، صرف مسجد کی بات نہیں ہے، آپ بازاروں کے اندر دیکھیں تو جو صورتحال ہے وہ یعنی حوصلہ شکن ہے، یعنی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ اب یہ شعور لوگوں کے اندر نہیں ہے، اور پھر مخالفین یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑی دکانیں ہیں نا، بڑے بڑے شہروں میں ہیں، تو جب شہروں کا یہ حال ہے تو پھر دیہاتوں میں آپ کیا ان سے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ مخالفین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شاید ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ عمران خان خود جائے گا مارکیٹ میں اور ایک ایک شخص کو الگ الگ کر کے کھڑا رہے گا، ہر آدمی کے ساتھ ایک عمران خان رکھا ہوا ہوگا جو کہ اس کو بتا رہا ہوگا کہ حفاظتی تدابیر پہ عمل کرو۔ بھائی خود بھی تو کچھ کرنا ہے نا، یہ خود ہم نہیں کر پاتے۔ بس یہ ہماری جو سوسائٹی ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو نصاب ہے اور جو ماحول ہے اس میں ہم نے ڈسپلن کی کبھی تربیت نہیں۔ یہی ہے بالکل،
تو جب تک ہمارے نصاب کے اندر ہماری جو اولاد ہے، ہماری جو طالب علم ہیں وہ، اور پھر جو ذہن سازی کے ادارے ہیں، مثلا میڈیا ہے، مثلا ممبر ہے، محراب ہے، ان کی طرف سے جب تک قوم کے اندر ایک نظم کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ ہم شعوری کوشش نہ کریں، یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو اس وقت ہمیں عید کے حوالے سے کیا ابھی معاملات چل رہے ہیں؟ عید کی نماز کیا مساجد میں کی جائے گی؟ عید کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں، اور اس وقت علماء کرام جو ہیں وہ، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس مسئلے کو وہ ایڈریس بھی کر رہے ہیں۔ تو اب عید کی نماز جو ہے ہمارے ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان ہے، پاکستان کے اندر ہماری اکثریت جو ہے وہ ہم حنفی فقہ کی پیروی کرتے ہیں، اور حنفی فقہ میں عید کی نماز تو باجماعت واجب ہے۔ اب وہ جو واجب ہے اس میں اب یقیناً ایک ہمارا تو کلچر بھی ہے، بالکل، تو لوگ عید کی نماز کے لیے بہت ذوق کے ساتھ خوشی جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تیار علماء ہوتے ہیں۔ کرام کی طرف سے یہی ہے کہ اب اس صورتحال میں ہم نے عید کی نماز کے لیے بہتر تو یہ ہوگا کہ مساجد کی جگہ جو عیدگاہ تصور ہے کہ ہم کھلے میدان میں نماز پڑھیں اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، ماسک پہن کر آئیں۔ علماء نے اس بات کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے، اچھی تجویز ہے، اور اس ضرورت میں یہ ہے کہ عام حالات میں تو آپ ماسک پہن کر نماز جو ہے اس کی کراہیت ہے، لیکن اس صورتحال میں وبا سے بچنے کے لیے، جرثومے سے بچنے کے لیے یہ بہتر عمل ہے۔ پھر عید میں ایک بڑی جو بات ہے کہ مصافحہ معانقہ، یعنی لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ علماء کرام نے اور ہم سب نے، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس بارے میں باقاعدہ اعلامیہ کیا ہے کہ اب متبادل طریقے ہیں، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ ہاتھ ملانا نہیں ہے، گلے ملنا نہیں ہے، اصل چیز جو ہے محبت کا اظہار ہے، الفت کا اظہار ہے، احترام کا اظہار ہے۔ وہ بہت مؤثر طریقے سے ہم سینے پر ہاتھ رکھ بھی، اب تو نہ ملنے میں ہی محبت ہے نا، بہت محبت ہے۔ اگر آپ گلے مل رہے ہیں تو آپ ممکن ہے کہ آپ بیماری منتقل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی شخص ہے، کیونکہ آج کل ظاہر ہے ڈر خوف بھی زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ہم تو آپ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، جو عوام نے حال کیا ہے بازاروں میں جا کے، تو ہونا چاہیے ڈر خوف، لیکن کوئی شخص اگر نہیں جاتا عیدگاہ میں نماز پڑھنے عید کی، اور گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کیا وہ الاؤڈ ہے اسلام میں؟ ہو جائے گی؟ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بہت سختی ہو جائے، مثلا کرفیو کی صورتحال ہے تو اس میں تو اس بات کی اجازت ہے کرفیو کو آپ نے نہیں توڑنا، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو یہ اعلامیہ کے اندر جو گنجائشیں ہیں اس پہ کوشش یہ کی جانی چاہیے، اور ابھی سے، کیونکہ عید پہ اجتماعات بہت بڑے ہوں گے، تو ابھی سے یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ مساجد کے اندر ہم اہتمام کریں، یا کھلے میدان میں 6 فٹ کا فاصلہ ہو، ماسک ہو، سینیٹائزرز ہوں، اور یہ ممکن ہے، یہ کوئی لیکن دینی طور پر اگر پوچھا جائے تو کہ دینی طور پر کیا گھر پر انڈیویجولی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ وہ کچھ روایات میں اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ پھر باقاعدہ اس کے لیے بھی اہتمام ہو، لیکن جو ہمارے ہاں حنفی فقہ ہے اس میں یہی ہے کہ یہ واجب ہے، باجماعت ہے، اور اس صورت میں یہ ہونا ہی چاہیے کہ ہم باہر آئیں، اور وہ جو متبادل تدابیر ہیں ان کی طرف ہم آئیں۔ اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسجد اگر چھوٹی ہے اور اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ پھیلے گا، تو پھر اس مسجد کے باہر کوئی سڑک ہے، کوئی میدان ہے، تو اس کے باہر ہر علاقے میں طریقے ہیں۔ دیہاتی علاقے میں مثلا کھیت ہوتے ہیں، ان کے اندر انتظامات ممکن ہیں، یعنی یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو مسجد کے اندر بھی جس طرح تراویح اب لوگ پڑھتے ہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اور بالخصوص اس بات پر زور دیا جائے کہ مصافحہ اور معانقہ یہ اس عید میں محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کو بیماری منتقل کرنے کا سبب جب جو تراویح کی بات کی آپ نے، اس پہ میں آپ سے صرف یہ ایک مرتبہ پھر یہ بات آپ کی طرف سے آ جائے گی تو بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ابھی اب جو بات کر رہے تھے آپ کا تراویح کا اپنا معمول کیا ہے وہ ذرا لوگوں کو بتا دیجیے، تاکہ لوگوں کو ایک یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ بھی جب اپنا معمول اس طرح کا رکھ رہے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے زبردستی بلکہ اس کو معمول کر لینا۔ ہمارے پاس جو بھی مہمان آتا ہے ہم اس سے ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان کا معمول کیا ہے، تو دینی طریقے سے سنت عمل ہے، بالکل سنت عمل جو ہے اس پر اس صورتحال میں تو علماء کا اور اسلامی نظریاتی کونسل کا متفقہ یہ تجویز اعلامیہ سامنے آئے ہیں کہ ہوم ورشپ، اور بالخصوص جو ایسے لوگ ہیں کہ جو ماہرین صحت کے مطابق جن کی عمریں 50-60 سال سے اوپر ہیں، کہ جن کے اندر زیادہ احتمال ہے کہ مدافعات کی قوت نہیں ہے، تو وہ تو یقیناً گھر پہ رہیں،
اور ہمارے جید علماء نے یہ بڑی اچھی مثال پیش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بار علماء کرام کو داد دینی چاہیے، مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، اور پھر اپوزیشن کے قائدین. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ قومی قیادت نے، اب ہم سب کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کے بڑے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پہ آ کے اعلان کیا کہ میں ہوم ورشپ، عبادت گھر پہ کروں گا، اور وہ بھی اپنے جو میرے آس پاس کے اولاد ہیں، میرے بھتیجے ہیں، ان کے اور فاصلے کے ساتھ. تو یہ ایک بہت اچھا میسج گیا ہے، اور میری یہ گزارش ہے تمام علماء کرام سے جو دیہاتی علاقوں میں ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بڑا عالم، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب سے بڑا عالم، مولانا حنیف جلندری صاحب سے بڑے عالم، ہمیں نئی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ بڑا عالم بننے کی کوشش کریں. اور پھر ان حالات میں ہمیں صحابہ کرام نے جو درس دیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو اعلان کیا تھا طاعون کی وبا کی صورت میں، تو اب ہم صحابہ کرام سے بڑھ کر زیادہ بڑے مسلمان تو نہیں بن سکتے، اور ایسی کوشش بھی نہیں کی جانی چاہیے. وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ تھے، اور وہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، وہ ہمارے لیے ماڈل ہیں. تو انہی کو ماڈل بنا کے ہم نے اس موجودہ صورتحال میں ابتلاء کا جو ایک صورتحال ہے، اس میں ہم نے عزت اور وقار کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ آگے جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، بس جاتے جاتے اب ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ ایک جو اسلامک اسکالر ہیں یا جو خود دین کو اتنا پریکٹس کرتے ہیں، ان کی رمضان میں روٹین کیا ہوتی ہے عبادات کے حوالے سے؟ عبادات تو یہی ہے کہ میری عمر تو آپ کو پتہ ہے کہ میں 60 سے ویسے بھی اب تقریباً 70 قریب ہے، تو اعلامیہ جو ہے وہ اس کے مطابق تو میں ہوم ورشپ کے مطابق کوشش کرتا ہوں، اور اپنے جو آس پاس میرے ماننے والے ہیں ان کو بھی میں نے یہی کہا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں جو لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں، وہ اس بات کا امکان ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو کرونا کی جرثومیں جو ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو، آپ کے آس پاس کے لوگوں کو. تو علماء کرام نے اور دین نے ہمیں جو گنجائش دی ہے، اس وقت بہتر راستہ یہی ہے کہ اس گنجائش کے مطابق، اور آپ بھی یہی کریں. میں یہی کروں. بالکل صحیح. اور ہم سب لوگوں کو یہی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم جوان بھی ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی بزرگ شخص موجود ہے، کوئی بچے موجود ہیں، ان کو جراثیم کے لگ جانے سے جو ہے زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کو شاید نہ بھی ہو، آپ میں قوت مدافعت بہت زیادہ ہے، آپ ایکسرسائز بہت اچھی کر رہے ہیں، خوراک بڑی اچھی لے رہے ہیں، لیکن جو بزرگ آپ کے گھر میں موجود ہیں ان کے بارے میں سوچیں. ان کو ہو سکتا ہے بہت سی صحت کی کنڈیشنز ہوں، دل کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بلڈ پریشر کا ہو مریض، کوئی شوگر کا ہو، تو ان کے لیے یہ معاملات جو ہیں کورونا وائرس لگنے کے بعد زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے اور مسائل بڑھ جائیں گے ان کے لیے. اور پھر ایک اور چیز جس کی طرف ہمیں شاید کرونا نے یہ سکھایا ہے کہ ہمیں دینی طور پر اپنے لوگوں کی تربیت بہت زیادہ کرنی ہے. اب جب یہ وبا ختم ہو کہ ہمیں کس طریقے سے صحیح طریقے سے دین کے مزاج کو سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور اس میں سے جو ہمارے مزاج کے اندر ایک جذباتیت ہے اس کو دین کے ساتھ ہم ایک پیغام جو ہم دیں کہ عید آ رہی ہے، اور عید پہ عام طور پہ ہم لوگ اور ہمیں بھی ہمارے دوست، ہمارے ساتھی یا ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو عیدی پیش کرتے ہیں. بالکل. تو یہ جو عید ہے، اس میں عیدی کا تصور بھی تبدیل ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عیدی آج کے آنے والی عید میں عیدی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اپنے ساتھی کو، دوست کو، رشتہ دار کو سینیٹائزر دیں، کسی کو صابن کی ٹکیا دیں، کسی کو ماسک دیں. اس سے بہتر عیدی یہ، اور پھر یا تو ان لوگوں کی مدد میں وہ عیدی کا اس میں آپ کو مثال دوں کہ ایک بہت بڑے ملک کی ایک خاتون وزیر اعظم تھی، اور وہ ملک جو تھا وہ خشک ملک تھا، لیکن اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ شادی بیاہ میں اب بجائے اس کے کہ آپ پیسے دیں، آپ پودے دیں، پھول کے پودے دیں، اور وہ ملک اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سرزب و شاداب ملک بن گیا ہے. تو یہ ایک پیغام میرے خیال میں، یہ پیغام جو ہے وہ یہ آج کا کرکس آف دا میٹر جو ہے نا وہ یہی ہے، حاصل گفتگو یہی ہے